اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ شق قمر کا معجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ. ہر واعظ میں، ہر میلاد کی مجلس میں، قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں کہ حضور نے انگلی کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر چلی آ رہی ہیں وہ، اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں، دین میں. جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا، ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں. متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے. حضور کی انگشت سے چاند کا پھٹنا، اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے ساتھ قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا یوں. تو احادیث کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے، بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے. کہ ان کفار عرب نے آپ سے کوئی معجزہ مانگا تو آپ نے انگلی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا حصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا حصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا. بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مان گیا. تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے، یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شق القمر کا معجزہ حق نے تجھے ادا کیا. اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی، تفسیر میں بھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں، آپ نے معجزہ دکھایا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن کی. تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز معجزے کے طور پہ ہے، یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور معجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا. پہلی بات تو یہ لیجئے، جو ابتدائی روایت میں اس سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے معجزہ طلب فرمایا اور آپ نے معجزے کے طور پر یہ دکھایا. اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علی وجہ البصیرت. میں دلائل اور برہان کے طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں، اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ، برہان پیش کرو. یہ علم و بصیرت کا معاملہ ہے. اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے، ان کے اس مطالبے کا، اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے. وہ آیات خداوندی پر آنکھیں کھول کر، کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر ایمان لاتا ہے.
تو ایک طرف تو یہ کہ قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، کیونکہ چلی آ رہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو تھے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے، یہ تم سے بھی معجزہ مانگتے ہیں، تو ان سے کہو کہ بابا میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برہان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اور معجزہ کے تو معنی یہ ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے، یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں، عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں، اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ عقل وہاں عاجز آ جائے اس کے سمجھنے کے، یہ تو بنیادی طور پہ اس کے اختلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ معجزے کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو عاجز کر دیا جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے، تو اس سے کوئی چیز منوا لی جائے، تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا۔ اس نے برضا و رغبت تو نہیں مانا، دل کی رضا مندی سے تو نہیں مانا، قلب اور دماغ کے اطمینان سے تو نہیں مانگا، وہ تو آپ نے معوف کر دے، سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے اور ایک چیز منوا دی۔ یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو، وہ ماننا ہی نہیں کہلا سکتا، یہ تو اقرار ہے، یہ تو زبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے۔ پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائی ہے اس میں سے آج تک، اور اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ جس جگہ بھی آپ کوئی واعظ سنیں گے، کوئی میلاد کی مجلس ہوگی، شکل قمر کا معجزہ اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جھوم جھوم کر بیان کیا جائے گا، یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک چیز یہ پیش کی جائے گی کہ یہ معجزہ دکھایا۔ بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں، نظر آتا ہے کہ یہ وضعی روایات ہیں۔ جس زمانے میں یہ روایات وضع کی، عام طور پہ آپ اگر خود پڑھیں یہ جو مجموعے ہیں روایات کے، تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی پست سی تھی، کوئی ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا طباق ہے گول سا، وہ جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا ہے، چاند کے متعلق کوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جبھی یہ روایت بنی نا، ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے، یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کس کی کیا چیز، یہ ایک کرہ ہے اتنا بڑا عظیم، وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنہوں کہتے ہیں پنجابی جی، تو یہ تصور تھا، اسی لیے ذہن میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی چیز تو تھا نہیں کہ وہیں عرب کے لوگ یا وہ مکے والے ہی اس کو دیکھ سکتے، وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کم از کم جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند تو دیکھتی ہے، اور اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کے یہ نیچے گرے، پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملے، تو وہ تو آدھی دنیا کم از کم اس کو دیکھتی، کسی اور نے دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد پورا ہوا نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لائے۔